ناظرین کرام، ہمارے چینل اسلامک ورلڈ نیٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ تک ہماری ہر نئی اپڈیٹ آسانی سے پہنچتی رہے، اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت ہو گئی۔ اس زمانے میں وہ لڑکا کالج کے اندر پڑھتا تھا یا کوئی اور کام کرتا تھا، وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، کلین شیو تھا، لیکن دل میں کسی نہ کسی درجے میں دین سے تعلق تھا۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسے محبت ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنے کام میں، تعلیم میں مشغول ہوتا، اور کام سے فراغت کے بعد رات کے وقت جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہوتے تو ان کی خدمت میں آتا۔ اس نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خدمت کے لیے اجازت لے لیا اور حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ان کے ہاتھ پاؤں دباتا تھا کہ حضرت دن بھر تبلیغ کی محنت کرتے ہیں، تھکے ہوں گے، تھوڑا آرام مل جائے گا۔ اندھیرا ہوتا تھا، بجلی نہیں تھی۔ خدمت کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، اور ایک عرصہ گزر چکا ہے، تو اس سے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹا تم داڑھی رکھ لو۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بیٹا تم کتنے نیک انسان ہو، تم کتنے اچھے نوجوان ہو، داڑھی رکھ لو۔ اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا اور خدمت کر کے واپس چلا گیا، لیکن اس نوجوان کو ابھی داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنا ہی چھوڑ دیا، ڈر کے مارے، شرم کے مارے کہ حضرت نے مجھ سے بات کہی اور میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں کیسے حضرت کی خدمت میں جاؤں۔ تو جب وہ نوجوان ایک دن نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں آیا، تو اسے کہتے ہیں تبلیغ، کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے، اور بے چین ہو کر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اور فرمایا کہ میں کیسا بے سلیقہ اور جلد باز انسان ہوں، اتنا پیارا اللہ کا بندہ آتا تھا اور میں نے جلد بازی میں اسے کچھ کہہ دیا، اور وہ بیچارہ ابھی شاید عمل نہ کر سکا اور اس نے آنا بھی چھوڑ دیا، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دیجئے تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اس سے معافی نہ مانگ سکوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا اثر ہوا، اور چند دنوں کے بعد وہ نوجوان شرمایا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے اس کے قریب گئے اور اس کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما اور فرمایا کہ بیٹے میں نے جلد بازی میں تم سے کچھ کہہ دیا تھا، تمہارا دل دکھ گیا، مجھے معاف کر دو۔ ایک مومن کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جب تک تم نہیں کہو گے کہ میں نے معاف کر دیا، تب تک میں تمہارا ہاتھ دامن نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نوجوان حضرت کے قدموں پر گر گیا اور کہا کہ حضرت مجرم تو میں ہوں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں سنت رسول پر عمل نہیں کر سکا، آپ کا
میں نے دل دکھایا اور آپ کی بات بھی نہیں مانی۔ اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میں داڑھی رکھاؤں گا اور اب سے میں شیو نہیں کراؤں گا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بلند اخلاق والے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ نوجوان ایک گناہ سے باز آ گیا اور اس نے اس گناہ سے توبہ بھی کر لیا۔ مولا ہمیں عطا ہو محبت رسول کی۔